دوستوں، اردو ادب کے آج کے اس ویڈیو میں بات کروں گی اردو تنقید نگار پروفیسر کلیم الدین احمد پر۔ ترقی پسند تحریک نے تنقید کے دھارے کو بھی موڑا۔ سب سے پہلا اہم مضمون اختر رائے پوری نے 1935 عیسوی میں ادب اور زندگی کے عنوان سے لکھا۔ ترقی پسند تنقید کے علاوہ اردو تنقید میں اور بھی تنقیدی رجحان نمایاں ہوتے رہے اور مٹتے رہے۔ تو جو ہمارا آج کا ویڈیو ڈیڈیکیٹڈ ہے وہ ہے پروفیسر کلیم الدین احمد کو، جن کا زمانہ 1908 سے 1983 تک کا رہا۔ کلیم الدین احمد بنیادی طور پر انگریزی کے استاد تھے، مغربی ادب کا وسیع مطالعہ کیا اور اردو ادب کو کم مایہ سمجھتے تھے۔ وہ مشرقی ادب کو مغربی نظر سے دیکھتے تھے اور مغربی ادب سے بہت متاثر تھے۔ یہ ان کا خیال تھا کہ مغربی ادب کی بنیاد پر مشرقی ادب کا سرمایہ ٹھیک نہیں اترتا، اور اسی لیے وہ اردو کے اہم اور بڑے لوگوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اردو کا تنقیدی مطالعہ کرتے وقت بہت سخت باتیں کہیں جو کچھ حد تک ٹھیک بھی ہیں۔ اردو کی مقبول صنف غزل کے بارے میں شاعر پریشان خیالی سے کام لیتا ہے۔ کوئی منظم خیال پیش نہیں کر سکتا ہے۔ وہ غزل سے تسلسل خیال کا مطالبہ کرتے تھے، مگر یہ ایک منطقی مطالبہ ہے جو ممکن نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ ایک انتہا پسند نقاد ہیں۔ مشرقی ادب کو جاننے کے لیے مغربی ادب کی بنیاد بنانا چاہتے تھے۔ اپنی تمام تصانیف میں ان کا نظریہ بہت انتہا پسند ہے۔ وہ تعمیر سے زیادہ انہدام پر زور دیتے ہیں۔ ان کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلی بار تنقید کو بروئے کار پیش کیا۔ غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، لیکن وہ اپنی اس دلیل کو ثابت نہ کر پائے۔ وہ ہمارے تنقید کے میدان میں شامل ہوئے اور ہمیں جھنجھوڑا، نئے سرے سے سوچنے کی دعوت کی اور ہمیں مجبور کیا کہ ہم نئے سرے سے اپنی ادبی روایت کے بارے میں سوچیں۔ اس طرح سے ہماری تنقید کو صحیح زاویہ عطا کرنے میں کلیم الدین احمد کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ان کا اصل نام رحیم الدین احمد تھا، لیکن جب انہیں اسکول میں داخل کرایا گیا تو اسے بدل کر کلیم الدین احمد کر دیا گیا۔ کلیم الدین کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ ان کے والد عظیم الدین احمد ایک ذی علم حیثیت کے مالک تھے، جن کے اثرات ان پر دور رس رہے۔ انہوں نے ہی ان کی تعلیم میں ذاتی دلچسپی لی۔ ویسے ان کا خانوادہ ذی علم تھا۔ ان کے والد عظیم الدین احمد اپنے وقت کے ذی وقار شاعر تھے۔ ان کی تعلیم بھی برطانیہ میں ہوئی اور پٹنہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو فارسی کے صدر بھی رہے، اور یونیورسٹی میں ان کا ایک خاص مقام تھا۔ ان کے دادا شاہ واعظ الدین احمد بھی ذی علم شخص تھے۔ ان کی دادی کے والد حکیم عبدالحمید پریشاں عظیم آباد کے منفرد شاعر سمجھے جاتے تھے۔ گھریلو تعلیم کے بعد ان کا داخلہ 1921 میں محمدن اینگلو عربک اسکول پٹنہ سٹی میں ہوا۔ ابتدا سے ہی کلیم الدین احمد بہت کم سخن تھے اور غالب کی دلچسپی صرف مطالعے سے ہی رہی۔ 1928 عیسوی میں BA میں انگریزی آنرس لیا اور امتیاز کے ساتھ پاس کیا۔ MA کے آخری سال میں تھے کہ انہیں اعلیٰ ڈگری کے حصول کے لیے لندن جانے کا سرکاری وظیفہ مل گیا، لہٰذا 1930 عیسوی میں وہ لندن کے لیے روانہ ہو گئے اور ٹرائی پوسٹ کی ڈگری کے حصول کے بعد 1933 میں واپس آئے۔ پھر وہ پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی سے وابستہ ہو گئے۔ لندن جانے سے پہلے کلیم الدین احمد کی شادی عبدالحفیظ کی بیٹی صفیہ بیگم سے ہو چکی تھی۔ 1939 میں انہوں نے اپنے والد عظیم الدین احمد کا شعری مجموعہ گل نغمہ شائع کیا۔ 1940 میں ان کی کتاب اردو شاعری پر ایک نظر، 1942 میں اردو تنقید پر ایک نظر شائع ہوئی، 1944 میں اردو زبان اور فن داستان گوئی منظر عام پر آئی، 1977 میں وہ بہار سرکار میں ڈپٹی DPI ہو گئے، 1978 میں
کو اینالیسز اینڈ لٹریری کرٹیسزم شائع کی. 1952 میں پٹنہ کالج پٹنہ کے پرنسپل ہو گئے اور ڈین فیکلٹی آف آرٹس بھی. 1955 میں سخنہائے گفتنی کی اشاعت ہوئی. 1958 میں DPI ہو گئے. 1959 میں 2 تذکرے تذکرہ شورش اور تذکرہ عشقی کی جلد اول شائع ہوئی. 1978 میں دیوان جہاں. 1963 میں عملی تنقید اور 1963 میں 2 تذکرے کی حصہ دوم چھپی. 42 نظمیں تھیں جس میں 1965 میں اور 25 نظمیں 1966 میں زیر طبع سے آراستہ ہوئیں. 14 ستمبر 1967 میں سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہوئے اور بہار اسکول ایگزامینیشن بورڈ میں چیئرمین ہوئے. 1973 میں واجد علی شاہ کے خطوط بیگمات کے نام تاریخ نور کے نام سے اشاعت پذیر ہوئی. 1973 میں غالب ایوارڈ ملا. جنوری 1975 میں خود نوشت اپنی تلاش میں جلد اول شائع ہوئی. اس کے بعد دوسری جلد بھی 1975 میں کلیات شاعت ترتیب دے کر شائع کروائی. 1976 میں میری تنقید ایک بازدید سامنے آئی. 1979 میں اقبال ایک مطالعہ شائع ہوئی. 1980 میں بہار اردو اکیڈمی کے نائب صدر ہوئے اور 1981 میں حکومت ہند نے انہیں پدم شری کا خطاب دیا. تو دوستو کلیم الدین احمد کی یہ تمام تفصیل امید ہے کہ آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی. اگلے ویڈیو میں پھر کسی ادبی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.